اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، آج میری ویڈیو کا عنوان ہے گھر میں خوشحالی لانے والے چند ایسے اعمال، چند ایسی باتیں جن پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنے گھر میں خوشحالی لا سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنی زندگی میں اگر آپ نے خوشحالی لانی ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ دنیا کے شور و غل سے اکثر نظر انداز کیے جاتے ہیں، پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ 7 ایسی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو انسان کی قسمت کو بدل سکتے ہیں، لیکن یہ خزانے صرف ان کے لیے ظاہر ہوتے ہیں جو دل و جان سے، دل و دماغ سے تلاش کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان 7 اعمال میں ایسا نور پوشیدہ ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے، دل کی بدسکونی کو سکون میں بدل دیتا ہے اور بے برکتی کو خوشحالی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ راز ان لوگوں کے لیے ہے جو عاجزی کے ساتھ ان کو اپناتے ہیں۔ وہ نہ صرف خود خوشحال ہوتے ہیں بلکہ ان کا گھر، خاندان، نسل اس روشنی سے منور ہو جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ ان کو جاننے کے لیے ایک لمبا اپنانا سفر ہے۔ یہ ایک ایسا سفر جو انسان کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں اور ان میں ایسی خوشحالی پوشیدہ ہے جو انسان کی زندگی میں برکت، سکون اور روحانی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان 7 چیزوں میں اللہ کی طرف سے خوشحالی کے خزانے ہیں۔ جو کوئی شخص ان 7 باتوں پر عمل کرے گا، اس کی زندگی میں برکت اور کامیابی ہوگی۔ اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی خوشحالی اور کامیابی کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے نمبر 1 جو چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، شکر گزاری ایک ایسا راز ہے جو انسان کی روح کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہے، مگر اس کی تاثیر کائنات کی وسعتوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ محض الفاظ کا اظہار نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے جو ہر نعمت کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے خالق کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہے۔ یہ وہ مکتوب خاموش ہے جو انسان کے قلب سے عرش الہی تک رسائی حاصل کرتی ہے اور وہ دروازے کھول دیتا ہے جو عام نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ شکر گزاری یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا انسان کو اس کے حقیقی ہونے کا ادراک عطا کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی روشنی ہے جو مایوسی کو، اندھیروں کو چیر دیتی ہے اور انسان کو اس کے اصل مقصد کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ دل کی وہ سرگوشی ہے جو بندے کو اس کے رب سے قریب تر کر دیتی ہے اور اس کے فضل کو بڑھاتی ہے اور اس کی زندگی میں سکون اور خوشحالی کا مظہر بنا دیتی ہے۔ شکر گزاری انسان میں کی ایک ایسی صفت ہے جس انسان کی زندگی کو سکون، برکت اور خوشحالی سے بھر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا شکر کے فضائل بیان کیے ہیں، جو خاص طور پر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اگر تم شکر کرو گی تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گی تو یقیناً میرا عذاب بھی سخت ہے۔ اس میں یہ اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے کہ شکر گزاری کے ذریعے اللہ کی نعمتوں میں نہ صرف اضافہ ہوتا ہے بلکہ انسان کی روحانی اور دنیاوی زندگی میں اطمینان اور خوشیوں کی بہار آتی ہے۔ شکر گزاری انسان کو اپنے رب کی قربت کے قریب سے قریب تر کر دیتی ہے اور اس کے دل کو اللہ کی محبت اور رضا سے بھر دیتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات طیبہ شکر گزاری کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو طویل قیام میں عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک بھی سوج جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی تھی کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شکر گزاری عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے، جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے اور اس کی زندگی کو حقیقی کامیابیوں کی طرف گامزن کرتا ہے۔ شکر ایک نعمت ہے جو دل کو مطمئن کرتی ہے، زبان کو اللہ کے ذکر سے معطر کرتی ہے، اور عمل کو رب کی رضا کے لیے وقف کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے۔ شکر گزار بندہ پیارے بھائیوں اور بہنوں ہر حال میں خوش رہتا ہے، اس کا دل اطمینان اور سکون سے رہتا ہے، جو خوشحالی کی بہت بڑی علامت ہے۔ زندگی میں خوشحالی لانے والی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرنا، اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا، یہ خوشحالی کی کامل صفت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ پر توکل کرے تو اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ الطلاق میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک ہے۔ اللہ پر توکل وہ یقین ہے جو انسان کو مشکلات میں حوصلہ اور سکون دیتا ہے۔ جب بندہ اپنی تمام ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے والے میں بے یقینی کی جگہ اطمینان آ جاتا ہے۔ دنیا کی پریشانیاں ان کے قدم کو نہیں ڈگمگا سکتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب انہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح یقین کرو جیسے اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان خوشحالی لانے والوں میں تیسرے نمبر پر چیز آ جاتی ہے صدقہ۔ صدقہ اور خیرات۔ صدقہ خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ صدقہ نہ صرف آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے بلکہ دنیا میں بھی مشکلات اور آزمائشوں کو دور کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ دینے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ یہ عمل نہ صرف مالی خوشحالی کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ روحانی سکون کا بھی۔ صدقہ کرنے والے ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ خوشحالی لانے میں نمبر 4 پر جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بار بار تاکید کی ہے اور ارشاد فرمایا اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور رزق میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث شریف ہے۔ ماں باپ کی خدمت اللہ کی خوشنودی کا سبب بنتی ہے۔ ان کے لیے دعا کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا اور ان کے جذبات
بات کا خیال رکھنا بندے کی زندگی میں برکت اور خوشحالی لاتا ہے۔ جو شخص اپنے والدین کو خوش رکھتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے 5ویں نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ سچائی اور دیانتداری کو اختیار کرنا ہے۔ سچائی اور دیانتداری خوشحالی کا ایسا دروازہ کھول دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور سچائی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ دیانتداری انسان کی شخصیت کو مضبوط بناتی ہے اور اس کے کاروبار اور تعلقات میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سچ بولنے والا اور ایمانداری سے رہنے والے لوگ نہ صرف اس دنیا میں خوشحال ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے آپ کو نمبر 6 پہ جو چیز کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز خوشحالی کی کنجی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے اور جو بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے اس کی زندگی میں سکون اور برکت آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، نماز روشنی ہے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ اور زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، مشکلات میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے سب سے آخر میں ایک اور بات، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل خوشحالی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد پاک فرماتے ہیں، یہ وہ قرآن راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ قرآن نہ صرف روحانی سکون کا ذریعہ ہے بلکہ اس پر عمل کرنے سے دنیاوی معاملات بھی سنور جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں پر عمل کریں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، غریبوں اور مجبور لوگوں کی مدد کرنا، ماں باپ اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنا، خاص کر سورہ یاسین کو لازمی پڑھنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت اور خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو